یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، کوٹسی کے جہاں پہ چلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے، آتی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، آتی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی، ساتھیوں آؤ بازار مصطفیٰ پہ چلے، کوٹسی کے جہاں پہ چلتے ہیں، نیچا نیچا
دنیا اسلام دی عظیم شخصیت جانشین حضور شاہ العالم مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر محمد سلطان العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے اسی اپنی ساری مجلس مہانہ محفل کی طرفوں جناب قبلہ خلیفہ صاحب کے خاندان کی طرفوں اور سب اپنے دل دی اطلاع گہرائیاں جو قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ جناب نے اپنے قدمین طیبین اس زمین سے آنکھوڑ سے لگائے اور اس مجلس میں اپنی روحانی فیوز و برکات کے واسطے انتخاب فرمایا اور سب کو اپنا دیدار نصیب فرمایا. حضرات گرامی قدر یہ جو تعلق ہے بندگان خدا دے نال صوفیاء کرام دے نال پیران اعظام دے نال اولیاء اللہ دے نال اس کی جو حیثیت ہے آپ حضرات علماء دے کو سنتے رہتے ہو لیکن چونکہ مینوں حکم ہے کچھ کلمات کہنے دا کہ میں اس حوالے دے نال کچھ کلمات تلفظ کرنے کی کوشش کراں گا. حضرات انسان کی زندگی کے اندر دو چیزاں اہم نے حیات جو دار و مدار چل رہا ہے جسم دے نال دوسرا روح دے نال جسم و روح دا تعلق بحال رہے دنیاوی زندگی دا سلسلہ برقرار رہنا ہے. دوستو کیونکہ اس زندگی کے اندر جسم اور روح دو چیزاں دا سلسلہ ہے جس کے نال زندگی دا نظام چل رہا ہے لہذا انسان دی اس لحاظ نال رشتہ داری بھی دو قسم دی ہے ایک جسمانی یعنی نسبی رشتہ داری اور دوسری روحانی رشتہ داری. حضرات گرامی قدر ان دونوں قسم کی رشتہ داریاں کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جو نسبی رشتہ ہے
اس دے والے نال دنیاوی لحاظ نال جو نسبی رشتہ ہے وہ بعض اوقات مفید بھی ثابت ہو جاتا ہے، بعض اوقات مفید نہیں بھی ثابت ہوتا، لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث کے اندر اس نسبی رشتے کو جوڑ کے رکھنے کا حکم ہے. جس طرح کے وعید سناتے ہوئے رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا، الذین یقطعون ما یؤمرون ان یوصل، کہ وہ لوگ جڑے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اس نے توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں کو وعید سنائی. اور حدیث مبارکہ نظر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک وعد من حرمک، جڑا بندہ تیرے نال تعلق توڑے تو اس دے نال جوڑ کے رکھ، اور جو تینوں محروم رکھے تو اس کو عطا کرے. حضرات مطلب کہ حکم ہے کہ دنیاوی لحاظ نال اس رشتے کو بحال رکھا جائے، لیکن آخرت کے لحاظ نال قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا 30ویں پارہ کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کا دن ہوئے گا، بندہ اپنے ماں باپ کو دور ہوئے گا، بہن بھائیاں تو دور ہوئے گا، بیوی اور بچیاں تو دور ہوئے گا. کتنا اہم رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا، لیکن قیامت والے دن یہ بھی ایک دوسرے تو دوری اختیار کرتے ہوں گے تاکہ کوئی ساڈے کو نیکی طلب نہ کر سکے. حضرات گرامی قدر، یہ ہے نسبی رشتہ کہ دنیاوی لحاظ نال بھی کبھی مفید ہوئے گا کبھی نہیں ہوئے گا، لیکن اخروی لحاظ نال قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر نسبی رشتہ کسی طرح کم زندہ ہویا نظر نہیں آ رہا. قرآن مجید فراق کا لفظ بول رہا ہے، یوم یفر المرء، قیامت کا دن ہوئے گا بندہ اپنے ماں باپ تو اپنے احباب تو دوری اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن حضرات اس سے میدان محشر کے اندر ایک ایسا بھی رشتہ ہے جس کو روحانی رشتہ کہا جاتا ہے. یہ روحانی رشتہ والے لوگ جو کافرین نے صوفیاء نظام نے یہ قیامت کے میدان کے اندر بھی رشتہ روحانی نبھاتے نظر آتے ہیں. اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس میدان قیامت کے اندر بڑے بڑے گہرے یارانے ٹوٹ جائیں گے بلکہ دشمنی کے اندر بدل جائیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا، الا المتقین، اس میدان قیامت کے اندر جنہاں دا تعلق، جنہاں دی وابستگی، جنہاں دا پیار، جنہاں دا محبت، جنہاں دی عقیدت تقوی کی بنیاد پہ ہوئے گی، الہیت کی بنیاد پہ ہوئے گی، اللہ اور اللہ کے رسول دی محبت کی بنیاد پہ ہوئے گی، انہاں لوگوں کی رشتہ داری میدان قیامت کے اندر بھی قائم رہے گی. سب کا جو رشتہ حضور سیدی شیخ العالم پیر علاؤدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کو بعد بظاہر پردہ فرمانے تو بعد آخری جلوے نے آخری ہی روحانیت سے بظاہر آپ کے پردہ فرمانے تو بعد آپ کے جانشین حضور قبلہ پیر سلطان العارفین صاحب دامت برکاتہ العالیہ دینا جو وابستگی ہے اسے بنا دے ہے کہ قیامت والے دن انہاں نے نبھانا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ساڈا تعلق ایک عظیم آستانے نال، ایک عظیم مسجد پاک نال ہے. اللہ تعالیٰ اس تعلق کو اسی طرح مضبوطی کے نال قائم رکھے اور زندگی کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی اس کی وابستگی نصیب فرمائے. میں بڑے محبت اور بڑے پیار اور بڑی عقیدت کے نال قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ کے اندر عرض کراں گا کہ نہ محبت والے دیوانے اپنے خوبصورت ملفوظات کو نوازو اور اپنے روحانی فیوز و برکات کے نال مالا مال فرماؤ. آپ حضرات ذکر کرو نعرہ شریف کی آواز جو ہے، اللہ ہو 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 اللہ ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ،
Bagi bagi full. Ya Rasul, Ya Rasul. Bagi bagi full. Ya Rasul, Ya Rasul. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يحبهم ويحبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه أجمعين آپ کوئی آگے بڑھیں آنے والوں کے لیے جگہ میں گنجائش ہے اور آگے بڑھیں ٹھیک ہو سب ہم بیٹھ گرامی مرتبہ مایہ محبت حضرت صاحبزادہ غلام مجدد صاحب صدیقی مشرفی سجادہ نشرت بہار نقشبند منیر کشتے عشق صدیقی علامت وفا و حیا جناب خلیفہ عبداللہ خان صاحب میرے مرشد گرامی کے وفاؤں کی نسبت قائم رکھ کر فخر کرنے والے جناب الحاج محمد سلیمان صاحب آپ تمام حق کے متلاشی قدرتی بات ہے جو مشکوک ہوتے ہیں ان کی تلاشی میں جاتی ہے حق کے متلاشی ہوتے ہیں حق انہیں اپنی جانب ہر حاجی عبداللہ خان صاحب ان کے دوست و احباب دربار عالیہ کے شریف اور پھر براہ راست حضور شیخ العالم
رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی قدموں کے طفیل میرے ساتھ فاتحانہ پیار اور ہر مرحلے کے لیے ہر وقت بیدار و تیار حاجی صاحب کی قربانیاں یہ ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے، قابل رشک بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ سچائیاں ہیں یہ وہ نسبتیں ہیں کہ جس بارگاہ سے نسبت ہے اس بارگاہ سے براہ راست ان نسبتوں کی حفاظت اور ان نسبتوں کی کفالت اور ان نسبتوں کو مربوط ملحوظ اور مربوط رہنے کا اتنا خوبصورت نظام شاہان طریقت میں مقرر کیا ہے کہ دنیا کے تعلق جو محدود اور محبوب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ روحانی رشتہ ایسا ہے کہ بندہ مر بھی جائے تو رشتہ محبت اور رشتہ نسبت قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے، قیامت کے ہولناک جھٹکوں میں یہ رشتہ سلامت رہتا ہے، اور صرف سلامت ہی نہیں رہتا بلکہ صاحب نسبت کو سلامت بھی رہتا ہے۔ حاجی رحمت اللہ صاحب حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد اس درویش صفت اور فقر و درویشی کا خوبصورت نظام رکھنے والا یہ انسان اپنی وفاؤں میں اور اداؤں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ سارے بھائی میرے لیے بڑے احترام کے قابل ہیں، بڑی مشکل وقت میں بھی انہوں نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا اور اپنی وفاؤں سے اپنی قربانیوں کا خوبصورت سلسلہ قائم رکھتے ہوئے خدا اس سلسلے کی برکات ان سب کو عطا فرمائے۔ رات میں زیادہ دیر نہیں رکھوں، سختی بھی ہے، اگرچہ میں نے اچھا خاصا بندوبست کیا لیکن میں نے آپ ہی زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا عنوان اختیار کروں۔ ہمارے حضرت علامہ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، اللہ انہیں بھی سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت یہ غلام مقدس صاحب بڑی دریا دلی کے ساتھ عنوان کو چھیڑا اور میرے لیے چھوڑا، تو چاہتا ہوں کہ میں بھی اسے تھوڑا سا بیان کروں کہ یہ چھیڑنے چھوڑنے اور پھر اس پر قائم رہنے کے نم چھوڑنے کا عزم ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ بڑی اللہ نے ارشاد فرمایا یحبہم و یحبون، دو ہی کہ اللہ پیچھے آیت کس طرح ہے ثم یأتی قوم یحبہم و یحبون، سے کوئی حافظ ہے حافظ نام اللہ صاحب قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں، قاری نواز صاحب، قاری نواز صاحب ثم یأتی قوم یحبہم و یحبون، کہ پھر اللہ ایک ایسی قوم لے آئے ثم
جتنی تاریخ ہے اس طرف نہیں جانا چاہتا. اللہ فرماتا ہے سنما پھر کچھ تاخیر کے بعد یا دل اللہ بقوم اللہ ایسی قوم لے آئے گا یحبو جس سے خدا خود محبت فرمائے گا. اور وہ قوم کیسی ہے؟ وہ قوم کیسی ہے؟ فرمایا اس کا تعارف کہ خدا خدا ہو کر اس قوم کو محبوب بنا لے گا. وَيُحِبُّونَ اور اس قوم کی قسمت اور اعزاز یہ ہے کہ اس نے بھی ساری دنیا سے رخ موڑ کر اس کو اپنا محبوب بنایا ہے جس نے خود محب ہونے کا پہلے دعویٰ. بشمار لکھا دے کہ اللہ خالق ہے مالک ہے خود محبت فرمائے. وہ رب ہے یہ مربوب ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے. وہ باقی ہے یہ فانی ہے. اللہ اس کا تعلق لاہور سے ہے اس کا تعلق ناسوس سے ہے. یہ فنا کی طرف اور وہ بقا والا درمیان میں نسبت کرتے ہیں. ایک بلندیوں کا مالک ہے ایک حسن عدم ہے ایک جمال عدم ہے ایک کمال عدم ہے. گمان نقص بھی وہاں نہیں ہے ریب بھی نہیں عیب بھی نہیں. اتنا پاک کہ پاکی بھی وہیں سے منتشر ہوتی ہے حسن بھی وہیں سے منتشر ہوتا ہے. اتنی بڑی ذات مخلوق سے محبت کرے تو بتاؤ یہ کیا خدا براہ راست محبت کر رہا ہے یا کسی ذریعے سے کر رہا ہے؟ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ قوم ایسی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. حضرات میں آپ سے ایک چیز مشکل کرتا ہوں بات دھیان سے سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے. اس میں کوئی شبہ ہے کہ کیا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے ماننا پڑے گا کیا اس میں بھی کوئی شبہ ہے؟ نہیں. تو اس میں بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مخلوق بھی اپنے خالق سے محبت کرتی ہے. At the moment in the running position اس وقت جو حال سے جاری ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ سے رب محبت کرتا ہے؟ سوال سمجھے یہ باتیں میں کیسے انتظام کرا رہی ہوں اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے. سوال یہ ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ سے آپ کا رب محبت کرتا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ یہی دلیل کافی ہے کہ آپ سرکار نے بھیجا ہے. کبھی اس کو دیکھیں رب کو دیکھیں کیوں ہم نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ وہ نامحدود ہے اور ہم محدود ہیں. وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں. ہمارے پاس اتنا ادراک نہیں
اتنی وسعت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے. یہ بات صحیح ہے نہیں؟ وہ حد کے اندر آ نہیں سکتا اور ہم حد سے باہر جا نہیں. ایسے خدا حد کے اندر آ نہیں سکتا اور ہم حد سے باہر جا نہیں سکتے. تو کیسے پتہ چلے کہ وہ ہم سے اور یقین جانا میں جواب تلاش کر رہا ہوں اس لیے آپ کو ادھر ادھر نہیں کریں. جواب ایک ہی ہے. یہ دنیا جو ہے عالم خلق ہے اور عالم خلق میں ہر چیز ایک سبب کے تحت اللہ نے وجود دیا ہے. 4 عناصر کا مرکب انسان وہ چاہے تو ان 4 عناصر سے استفادہ کیے بغیر اس خاکی پتلے کو بنا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. اللہ نے روح کو پیدا فرمایا، آج تک روح کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکا. اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے محبوب یہ لوگ روح کے متعلق تم سے سوال کرتے ہیں. یہ سوال تو کر بیٹھے ہیں لیکن اس کا جو جواب ہے یہ سمجھ نہیں سکتے. بس ان کو اتنا بتا دو کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے. اب امر کیا ہے؟ جب روح نہ سمجھ سکو تو امر کو کیا سمجھو؟ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ رب کے لفظ امر سے مخلوق ہوئی ہے کیا، اثر کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے. اس لیے کہ تمہیں جو عقل دی گئی ہے روح اس عقل سے بہت بلند ہے. عقل کی حدود میں یہ روح نہیں آ سکتی. ہاں آتی ہے تو بھی امر رب سے آتی ہے. تو بات سمجھ آئی آپ؟ تو یہ جو روح ہے اللہ نے امر سے پیدا فرمایا کہ کن ہو جاؤ تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو وجود ہے قطرے آب سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر ایک مقام پر رہتا ہے، پھر ایک نئی دنیا میں آتا ہے، پھر یہاں بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر اس سے منتقل ہو کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر آگے چلا جاتا ہے. تو یہ عالم خلق ہے، اس میں ہر چیز سبب کے تحت ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یحبہم، خدا اس مخلوق سے محبت کرتا ہے. تو جب مخلوق کا لفظ آتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا جیسے مخلوق کے ہونے کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح خدا کا بندے سے محبت کرنا اس کے لیے بھی سبب کا ہونا ضروری ہے. سبب کا ہونا ضروری ہے. تو حضرات وہ سبب کیا ہے جس سبب سے خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے؟ کیا ہر بندے سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، ہر بندے سے محبت نہیں کرتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خدا محبت کا آغاز خود کرتا ہے، لیکن اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک برزخ کبریٰ، ایک وجود ایسا بنایا ہے کہ پہلے خدا اس سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے سبب پھر کائنات میں جو اس کا محبوب کا محبوب بنتا ہے، پھر خدا اس سے محبت کرتا ہے. اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات کا جو وجود ہے، اس وجود سے پہلے نبی عالم کا وجود ہے، اور اس وجود کے سبب سے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور نبی کے وجود سے پہلے بھی
اللہ کا وجود ہے اور اللہ کا وجود ایسا ہے کہ رب خود اپنے وجود سے محبت کرتا ہے، خود اپنے وجود سے محبت کرتا ہے، پھر جو اس وجود سے وجود اول مخلوق فرمایا، پھر اسی سبب سے خدا اس وجود سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب اس وجود سے جتنی مخلوق اس محبوب کے منشا کے مطابق آگے چلتی چلی آئی تو خدا اس محبوب اعظم کے صدقے میں اس محبوب سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی نا؟ اچھا آپ اللہ نے فرمایا یہ بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ خدا اس قوم سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے فرمایا وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اب یہاں پھر میں سوال کرتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ یقین کریں یہ باتیں کبھی بھی نہیں کی ہے، نہیں یہ نازل ہو رہی ہیں اور آپ کے لیے نازل ہو رہی ہیں۔ یہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے نا، کس سبب سے؟ سبب وہی ہے، سبب وہی ہے اور اس سبب کا نام کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ وہ خالق ہے نا، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے اور اس کا محبوب اس سے پیار کرتا ہے۔ اس پیار کو آگے بڑھانے کے لیے اور محبوب کے وجود کے سبب سے مخلوق اور مخلوق میں ایک قوم ایسی پیدا کرنا جو محبوب اعظم سے پیار کرے، تو وہ پیار وہ بھی نبی کی عطا سے ہے کہ ان سے پیار کرو کیونکہ یہ میرا محبوب ہے۔ اب یہ تمہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں، ان سے محبت کس طرح کرنی ہے، کیونکہ تم مجھے پہچان نہیں سکتے، تم عقل سے پہچان نہیں سکتے، تم علم سے پہچان نہیں سکتے، تم ادراک سے پہچان نہیں سکتے۔ ایک وجود میں نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جو تم میں شامل ہے، جملے پہ غور کیجیے، ایک وجود ایسا پیدا کیا ہے جو تم میں شامل ہے اور on the same occasion he is connected with me، اسی لمحے میں جس میں وہ تم میں شامل ہے اسی لمحے میں وہ میرے ساتھ واصل ہے اور تمہارے ساتھ شامل ہے۔ اب میں جو تم سے محبت کرتا ہوں تو اسی نبی کے صدقے میں کرتا ہوں، اور تم جو مجھ سے محبت کرو گے تو اس نبی کے صدقے میں محبت مجھے یہاں پر یوسف پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب خدا کے قرب میں جاتا ہے تو وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر جب کامل ہوتا ہے تب وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اندر رغبت پیدا ہوتا ہے۔ اور بڑی زبردست بات ہوگی اور آپ خصوصاً میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ولی اس وقت ولی بنتا ہے کہ جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے میرا رب پیار کرتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے نا ویسے ولی نہیں ہوتا، اس کو خدا اپنے پیار اور اپنی محبت کے لیے مخصوص کرتا ہے، اور صرف مخصوص نہیں کرتا، اس کو خبر بھی دیتا ہے، اس کو خبر دیتا ہے، اس لیے خبر دیتا ہے کہ اس کے دل میں پہلے دلیل دو عالم کی عزت و عظمت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ وہ اس محبت کے صدقے میں جب متوجہ اللہ ہوتا ہے، وہ متوجہ اللہ ہونا تو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے اسے اپنی محبت کے لیے قبول فرمایا۔ ایسے نہیں ہر بندہ محبت کرتا، تو جس طرح محبت کے لیے دل خاص ہوتے ہیں
اور یہ دل جب خاص ہو جاتے ہیں تو خدا ان پر محبت کی ایک چھاپ لگا دیتا ہے اور پھر ساری کائنات میں بتا دیتا ہے کہ یہ جو شخص ہے نا یہ میرا محبوب ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ پہلے بارگاہ مصطفی میں مقبول ہوا ہے، یہ وہاں پہلے مقبول ہوا ہے، جب وہاں قبولیت کی سند پا گیا ہے اب ہم نے اسے اپنی محبوبیت کے لیے قبول کر لیا۔ پہلے خدا ان سے محبت کرتا ہے، پھر یہ قوم خدا سے محبت بڑا معروف نام ہے امام غزالی، ابو حامد محمد غزالی، بہت بڑے متکلم گزرے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا مقابلہ کیا ہے علم کلام کے روح سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام، یہ درباروں والے، ان سے پہلے میرا دل نہ لگتا، تو جو فرمائی میں ان کو پسند نہیں کرتا، سوء ظن میں مبتلا نہیں پسند کرتا، کہ یہ ویسی بات نہیں۔ میرا تھوڑا تھوڑا آنا جانا حضرت یوسف بن سعد جو ان کے شیخ ہیں، پیر ہیں، ان کے ساتھ آنا جانا شروع ہوا تو فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا۔ امام غزالی نام تو سنا ہے نا، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے اور ان کی بڑی مشہور ہے، وہ 4 جلدوں پر احیاء علوم الدین جو انہوں نے مرتب کی ہے۔ بہت سے لوگ ان پر اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن وہ اعتراض بالکل پانی پر لکیر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن میرا تھوڑا تھوڑا آنا جانا شروع ہوا۔ حضرت یوسف بن سعد رحمۃ اللہ تعالی تو وہ برابر مجھ پر توجہ دیتے تھے، مجھے محبت سے دیکھتے تھے، وہ جو اندر عشق و محبت کا معمر اور آلا و روشن تھا، اس کی ایک چنگائی انہوں نے میرے دل میں بھی ڈال دی اپنی نگاہ سے، اپنی دعا سے۔ تو تھوڑا تھوڑا احساس محبت کا بیدار ہونے لگا۔ فرماتے ایک رات میں سویا، جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت براہ راست مجھے فرما رہا ہے غزالی، یہ جو درویش ہے نا جن سے میں محبت کرتا ہوں، توجہ فرمائیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں یہ ساری روئے زمین میں میری توجہ کے مرکز ہے۔ یہ پوری روئے زمین میں میری توجہ کے مرکز ہے۔ جب روئے زمین پر میں توجہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے ان شخصیات پر توجہ کرتا ہوں، اور ان شخصیات پر جب توجہ ہوتی ہے محبت کی تو میری عطا کردہ محبت کو یہ ساری روئے زمین پر تقسیم کرتا ہے۔ ساری روئے زمین پر یہ میری محبت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی، یہ جملے جو ہو رہے ہیں کہ جوان نوجوان یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، وہ نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر کہتے ہیں جی محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، محبت نہ کی جاتی ہے نہ محبت ہوتی ہے، بلکہ محبت خدا کی جانب سے عطا کی جاتی ہے۔ محبت عطا کی جاتی ہے، وہ کیسے عطا ہوتی ہے کہ جن کو خدا اپنے توجہ کے لیے مخصوص کر دیتا ہے روئے زمین پر تو خدا انہیں محبت عطا کرتا ہے، انہیں میخانہ عطا کرتا ہے، انہیں شراب محبت پلاتا ہے اور اسے میخانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس میخانے میں جو آتا ہے وہ آنکھوں سے، وہ دعا سے، وہ دل سے، وہ روح سے، وہ توجہ سے ایک ایک جام اپنے ہر آنے والے درباری کو عطا کر دیتے ہیں کہ تو آیا ہے نا تو اللہ نے تجھے بھی محبت کا جام عطا فرمایا۔ تو وہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے عرض کی باری تعالیٰ پھر میں ان سے فیض یاب کیسے ہوں؟
یہ آج تک نہیں سنی ہوگی بات آپ نے. میں ان سے فیضیاب کیسے ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تو ان سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے نا تو تیرے اندر جو سوء ظن ہے ان کے لیے تمہارے دل میں اور دماغ میں جو برا گمان ہے اس کو دور کر. یہ تیرے اور ان کے درمیان دیوار ہے, اس دیوار کو گرا. جب تو محبت سے ان کی مجلس میں جائے گا تو جو انوار اور رحمتیں ان کی مجلس میں نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ براہ راست ان کی توجہ سے تمہارے دل میں بھی. سبحان اللہ. اولاد خواب ختم ہو گیا. جب خواب ختم ہوا تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے اور ان کی شیخ کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف النساج. ان کے پاس گئے تو تڑپتے دھڑکتے دل کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ آج میں نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا اللہ اور رب سے ہم کلام ہوا. پہلے رب نے مجھ سے کلام کیا اور پھر میں نے رب سے کلام کیا ہے. تو اللہ نے یہ گفتگو مجھ سے فرمائی. تو حضرت یوسف نساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غزالی جملے پہ غور کیجیے. غزالی یہ تو شروعات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شروعات ہے, یہ ابتدائیہ ہے. اگر اسی طرح تو میری مجلس میں آتا رہا, فیض آتا رہا تو فرمایا وہ دن دور نہیں جب تیری آنکھوں کو معرفت کا سرما لگا دیا. ہماری آنکھوں کو پھر معرفت کا سرما لگا دیا جائے گا. پھر معرفت کا سرما جس آنکھ کو لگ جاتا ہے وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اسے خدا کے جلوے اور تجلی نظر آتی ہے. جو جو تجلیات میں اضافہ ہوتا ہے اس کے دل میں محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ محبت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو. اب تو میرا ہو گیا ہے. تیرا مقام یہ ہے کہ میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا. بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں کایا پلٹ جاتی ہے. اندھیرے سے نور میں آتا ہے, نور سے شعور میں آتا ہے, شعور سے سرور میں آتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں لگ جاتی ہیں, زندگی لگ جاتی ہے لیکن ان پر بھی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. خدا کے راہ کی طرف لگ جانا یہ بھی بہت بڑا فائدہ. بات سمجھ آئی؟ میرے شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی زبردست بات فرماتے. آپ فرماتے تھے کہ شعر میں آپ نے منظوم کلام میں آپ نے ذکر کیا. فرماتے ہیں یاد فرماتے نہیں, یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں. اپنے مالک کی طرف, اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں. یاد رہتے ہیں یہ بندہ نوازی کم نہیں. یاد رہتے ہیں یہ بندہ نوازی کم نہیں. اور بڑی اصول کی بات فرمائی شیخ العالم نے. آپ فرماتے ہیں ہر آدمی صاحب نظر نہیں بن سکتا. ہر آدمی صاحب نظر نہیں بن سکتا. ہاں ایک کام ہو سکتا, جو آدمی صاحب نظر نہیں بن سکتا اس کے لیے کہا تمہارے لیے اتنا کافی ہے کسی صاحب نظر کی نظر میں آ جاؤ, یہ تمہاری کتاب ہے. اب دیکھیں میں بھی آپ بھی کسی کامل کی نظر میں
ہم میں سے آپ میں سے کوئی آدمی صاحب نظر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہے کہ ہم صاحب نظر نہیں، لیکن یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ شیخ العالم جو کہ صاحب نظر ہے وہ زمین کے اوپر تھے تب بھی ہم ان کی نظر میں تھے، آج زیر زمین ہے تب بھی ان کی نظر میں ہے. اور یہ کاملین کی نسبت کا فائد ہوتا ہے کہ دنیا میں رہے تو بھی صاحب نظر کی نظر میں، اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کی نظر میں. بات سمجھائی؟ یہ عشق جو ہے نا یہ بہت بڑا فیض ہے. بات لمبی ہوگی اور ایک لمبی بات پھر شروع ہونے لگی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ آج پڑھنے ہمیشہ ہی میں غیبت سامنے کہتا ہوں مجھ سے گفتگو نہ کرانا، میں صرف جستجو میں بیٹھ جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں آپ ایک دفعہ بیٹھ گئے. تقریباً ہر جگہ یہ صورتحال ہوتی ہے، 10 سے 15 منٹ گفتگو کا ارادہ ہوتا ہے اور بات آگے سے آگے نکل جاتی ہے. یہ اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ پر اختیار نہیں، ہم اپنا اختیار اس پر چھوڑتے ہیں جن سے ہم کو پیار ہے. وہ چلاتے کشتی. آج تک نہیں سنی ہوگی بات آپ نے، لیکن میں نے ایک کتاب میں پڑھی اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لاہوری محبوب سبحانی، یہ لقب ایسے نہیں ملا مجھے. میں ساتھیوں کے ساتھ ان کی قدموں میں حاضر ہونے کا موقع بھی ملا. آپ یقین جانے خدا کی قسم آنکھیں بند کی ایسے محسوس ہوتا ہے سامنے بیٹھے ہیں لیکن پردے میں رہ کر ہر آنے والے کو اپنی نظر کا، اپنی روح کا، اپنی محبت کا جام براہ راست ملا. شمامت نمبر یا تربیت الاشاق، ہاں تربیت الاشاق سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. میں اسی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تو آسمان سے آواز آئی، عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو یا معشوق بننا چاہتے ہو؟ کل اسی وقت تم نے مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہے، یا تو عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے. اب انتخاب تم نے کرنا ہے کہ تم نے عاشق بننا ہے یا تم نے معشوق بننا ہے. کل اسی وقت میں تم سے اپنے اس سوال کا جواب چاہتا ہوں. اب بات خواب کی تھی، بیدار ہوئے، تہجد کا وقت تھا، نماز پڑھی، پریشانی ہو گئی. یہ عاطف غیبی کی آواز، اور عاطف غیبی کی آواز مالک کی آواز ہوتی ہے، خالق کی آواز ہے. بڑے پریشان ہوئے کہ میں عاشق بنوں. عاشق کو تو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لٹانا پڑتا ہے. ہر وہ چیز جس سے عاشق محبت کرتا ہے اسے خدا کی راہ میں اسے قربان کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ عشق بغیر قربانی کے رہتا ہی نہیں ہے. تو جو عاشق ہوگا وہ ہر چیز قربان کرے گا، ہر چیز کو قربان کرے گا، وہ اپنی جان کو بھی قربان کرے گا. سبحان اللہ. میں جانے عاشق ہونے کا اگر دعویٰ کروں تو خدا جانے پھر میں اس کا حق بھی ادا کر پاؤں گا یا نہیں. تو اگر حق ادا نہ کر سکا اور پھر میں اللہ سے عرض کروں کہ میں عاشق بننا چاہتا ہوں، تو اگر میرا عاشق ہونا اس کو پسند ہی نہ آیا اور اس کے تقاضے ہی پورے نہ کر بیٹھا تو پھر میں کس منہ سے کہوں گا کہ میں عاشق ہوں. معشوق بھی نہیں کہہ سکتا کہ باری تعالیٰ تو عاشق بنے اور میں تیرا معشوق بنوں. کس منہ سے میں یہ دعویٰ کروں؟ تو نہ عاشق ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں نہ معشوق ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں.
बात समझ आई? हमारे पठान भाई तो कोई नहीं परेशानी में घर से निकले, परेशानी में घर से निकले, कभी एक गली, कभी दूसरी गली, कभी बाजार में, कभी बाजार में, कभी कहाँ। अब वो सवाल करवाए जा रहे हैं कि कल उसी वक्त मैंने अपने खालिक को जवाब देना है कि मैं आशिक बनूं या माशूक बनूं। मुश्किल होगी। तो कहते हैं बाजार के किनारे पर पहुंचे, ये आग का जो काम करते हैं, लोहे का जो काम करते हैं, लोहार, उस दुकान पर एक बाबा बैठा है, कपड़े कुछ जले हुए, सुराख, दाढ़ी जली हुई, बाल खाक में अटे हुए, दुकान से धुआं ही धुआं निकल रहा है। धुएं से एक बाबा बाहर निकला, तो बाबा ने सैयदना गौसे आजम को मुखातब किया, तो जो उनको मुखातिब किया, अब्दुल कादिर इस एक सवाल पर लाजवाब हो गए। इस एक सवाल पर लाजवाब हो गए, इतना न बता सके कि तुम आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, इस सवाल पर तुम लाजवाब हो गए। अब ये आवाज सुनने की देर थी ना, तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी पर बाजदारी हो गया। एक बोला खुश हुए कि एक तो कोई राज से आगा बंदा मुझे मिल गया जो मेरे दिल के और खुदा के इस सवाल को जान गया, एक तो बंदा एक खुदा मिल गया जो मेरे दर्द में मेरा हमदर्द जाहिर हो गया। सुभान अल्लाह। एक तो जाहिर परेशान हो कि ये मेरे और मेरे बंदे तो आप गए उनसे, आप अगर इतना जानते हैं कि रब ने मुझसे सवाल किया है आशिकी का या माशूकी का, और अब जवाब देने का मरहला मेरे सामने आया है और मैं जवाब नहीं दे पा रहा, तो क्या आपके लिए ये मुमकिन है कि इस बंदे की, इस दोस्त की आप कुछ रहनुमाई कर सकें कि मैं आज रात उनको जवाब दूं कि मैं आशिक बनूं या माशूक बनूं? तो जाड़ फूकने वाला, वो आग में, वो अंधेरे में, वो धुएं में रहने वाला, इतनी जल्दी तुम्हें भी जवाब दिया। कल इसी वक्त आना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप चलिए, आपके और जाने की जरूरत है। एक पकड़ो और मजबूती से पकड़ो। मैंने तलाश किया, कोई ना मिला, खुदा ने अता किया, तो अब इसी को पकड़ के रखो, यही से जवाब दो। हज़रात ये बातें मैंने खुद पढ़ाई, किसी से सुना नहीं है। तो कहते हैं कल जब वो वक्त आया ना, तो मैं खुशी खुशी उस दुकान की तरफ गया कि अभी रब का अता करदा सवाल, उसका जवाब पाने के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे जवाब मिल जाए। जो राज हाल से आगा है वो जवाब से भी आगा होगा, वो मुझे जवाब दे देगा। वो खुशी खुशी गए। हज़रात गौर फरमाइएगा, जब वहां गए, दुकान खुली है लेकिन वो बंदा नहीं, बंदा कोई नहीं, वो राज बताने वाला अब वो कोई नहीं। परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई कि अब रब को जवाब देने का मरहला नजदीक आ रहा है, और जिसने कोई डारस बताई थी, कुछ उम्मीद दिलाई थी, अब कोई नजर नहीं। परेशानी का हाल क्या हुआ? परेशानी का तो लोगों से पूछना शुरू किया कि हाँ दुकान में वो फलां शख्स रहता था, वो किधर गया? अब ये सवाल करने की देर थी लोगों से पूछने के कि वो कौन है, कहाँ गया? तो लोगों ने बताया वो चोर, वो डाकू,